السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل جناب سید منور علی صاحب یعنی منور رانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ اگر آپ نے ہمارا ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ بھارتی اردو ادب کی دنیا میں ایک معتبر اور مقبول نام منور رانا صاحب کا بھی ہے۔ اچھا، منور رانا صاحب نے اردو ہی نہیں بلکہ ہندی کے اندر بھی اپنا نام روشن کیا۔ اردو اور ہندی ادبی دنیا میں عالمی سطح پر مقبول ہوئی۔ ان کی پیدائش 1952 میں ہوئی ہے اور ان کے رشتہ دار تقسیم ہندوستان کے وقت یعنی ددیال اور ننیہال دونوں مکمل طور پر پاکستان ہجرت کر گئے تھے، لیکن منور رانا صاحب کے والد کا جو محبت تھی بھارت سے، اٹوٹ محبت، اس کی وجہ سے انہوں نے بھارت کو ہی اپنا مسکن بنایا۔ بعد میں ان کا خاندان رائے بریلی سے کولکاتہ کے لیے منتقل ہو گیا۔ یہ لوگ رائے بریلی کے اندر رہنے والے تھے۔ رائے بریلی کے اندر چند سادات خاندان ہیں، جس میں ایک خاندان علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، ایک خاندان حضرت مولانا آدم مصطفیٰ صاحب حافظ اللہ کا بھی ہے، اور ایک خاندان یہ سید منور علی صاحب یعنی منور رانا صاحب کا بھی ہے۔ رائے بریلی کے اندر ایک شاہی مسجد ہے جو کہ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے بنوائی تھی، عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے بنوائی تھی۔ اس کا نظام اور اس کی امامت یہ منور رانا صاحب کے خاندان کو لکھت طور پہ بادشاہ نے دی تھی، اللہ ان دونوں کی مغفرت فرمائے۔ اور اس کے اندر یہ بھی مینشن کیا گیا تھا کہ اگر اس خاندان کے اندر کوئی شخص ایسا نہ بچے جو امامت کے لائق ہو تو پھر اس کے بعد امام دوسرے کو بنایا جا سکتا ہے، لیکن اس کی دیکھ بھال جو ہے وہ یہی خاندان کرے گا۔ اور آج تک منور رانا صاحب کے خاندان کے لوگ تو چلے گئے تھے، ان کے والد صاحب بھی چلے گئے تھے، اس کے بعد والد صاحب دیکھ ریکھ کرتے رہے، اور پھر اس کے بعد اب منور رانا صاحب کے چھوٹے بھائی جو ہیں وہ اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں شاہی جامع مسجد کی۔ منور رانا صاحب کی جو زندگی ہے، ابتدائی زندگی وہ رائے بریلی میں گزری، اس کے بعد ان کے والد صاحب کولکاتہ ہجرت کر گئے تو وہ بھی کولکاتہ ہجرت کر گئے۔ پھر اس کے بعد آخر کا جو حصہ ہے زندگی کا وہ لکھنؤ کے اندر منور رانا صاحب نے گزارا۔ شاعری کے اندر تو پوری دنیا کے اندر مشہور ہی ہیں۔ ایک خاص واقعہ جو میں آپ سے یہاں پر شیئر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک بنگالی سے بات چیت چل رہی تھی منور رانا صاحب کی، تو اس نے کہا کہ جب تمہارا اردو ادب کوٹھے پر تھا اس وقت ہماری بنگالی انگریزوں سے پنجے لڑا رہے تھے۔ ریختہ ایک چینل ہے اور اردو اکیڈمی بھی ہے، ایک تنظیم ہے باقاعدہ، تو اس کے اندر انہوں نے انٹرویو دیتے ہوئے یہ واقعہ سنایا۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ جس وقت اردو ادب پروان چڑھ رہی تھی تو اردو ادب کے اندر جو شاعری ہیں، جو غزلیں ہیں، وہ سب محبوب سے تعلق رکھتی ہیں کہ اس کا دوپٹہ ہٹا تو ایسا ہوا، اور اس کے بال ایسے ہو گئے تو ایسا ہوا، اور اس کے چہرے پہ چاند نظر آیا، اور یہ وہ الا بلا جو ہے وہ گھٹیا قسم کی باتیں اس کے اندر ہوتی ہیں۔ اور جو غزلیں ہوتی ہیں اور جو شاعری ہوتی ہیں وہ صرف محبوب پہ ہوتی ہیں۔ تو جب یہ اردو ادب جب ترقی کر رہا تھا تو اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تم محبتوں کے اندر لگے ہوئے تھے اور تم لڑکی بازی میں لگے ہوئے تھے۔ اور اس وقت پہ بنگال کے اندر انگریزوں کا زور چلنا شروع ہو گیا تھا، تو بنگال جو تھا اور بنگالی جو تھا وہ اس وقت انگریزوں سے ہندوستان کو غلامی سے بچانے کے لیے لڑ رہا تھا۔ جیسے ماں پہ شعر جو ہم نے کہنا شروع کیا ہوا یہ کہ ہمارے جو ساتھی تھے وہاں ہم سے کہنے لگے کہ رانا صاحب جب آپ کا اردو غزل کے کوٹھے سے اتر رہا تھا تو ہمارا بنگلہ ساہتیہ جو ہے وہ انگریزوں سے پنجے لڑا رہا تھا۔ اچھا مجھے لگا کہ ہاں بات تو یہ صحیح کہہ رہا ہے، ہمارے یہاں معلوم ہے پوری شاعری غزل کی یہی ہے، دوپٹے کو آگے سے دوہرا نہ اوڑھو، نمودار چیزیں چھپانے سے حاصل، آج ہنسنے میں وہ سب دانت تمہارے دیکھے، یعنی ایک برج میں 32 ستارے دیکھے، ہم تم ہو شب وصل جو تنہا تو مزہ ہو، ہم سے ہو ادب دور حیا تم سے جدا ہو، بتی جلا کے دیکھ لے سب کچھ یہیں پہ ہے، بنیان میرے نیچے ہے شلوار اس طرف، پوچھا جو ان سے چاند نکلتا ہے کس طرح، زلفوں کو رخ پر ڈال کے جھٹکا دیا کہ یوں، پوچھا جو عاشقوں کو جلاتے ہیں کس طرح، دامن پکڑ کے غیر کا بتلا دیا کہ یوں۔ تو ہم نے کہا ہاں یہ بات تو ہے، پوری شاعری جو ہے ہمارے یہاں بالکل مجرا ہے بالکل۔ تو میں نے سوچا کہ سم تھنگ شوڈ بی نیو۔ تو مجھے یاد آیا کہ جب میں بچپن میں سوتے میں چلتا تھا، کبھی کوئی دروازہ کھول کے بھی نکل جاتا تھا،
گھر میں اکثر ایسا ہوتا تھا والد صاحب نہیں آئے 3 دن 4 دن، جب وہ لوکل گاڑی چلاتے تھے لکھنؤ کانپور سلطانپور سوری، تو کبھی کبھی چولہا نہیں بھی جلتا تھا. تو ہمارا ایک شعر ہی ہے کہ وہ مفلسی کے دن بھی گزارے ہیں میں نے جب، وہ مفلسی کے دن بھی گزارے ہیں میں نے جب، چولہے سے خالی ہاتھ توا بھی اتر گیا. تو اکثر ہماری خالہ ہمیں لے کے چلی جاتی ملکانے، اونچا ایک جگہ ہے رائے بریلی میں الہ آباد روڈ پر، وہاں گاؤں لے کے چلی جاتی تھی. اماں بھیج تو دیتی تھی، پھر یہ سوچتی تھی کہ یہ رات میں اٹھے گا اور گھر میں کنواں بھی ہے اس میں کہیں گر نہ جائے. اب وہ رات بھر یہاں جاتی رہتی رائے بریلی میں، یہاں جو کنواں تھا وہ اس کی جگہ پہ بیٹھ کے روتی رہتی تھی، اور کنویں میں جہاں کے اکثر وہ جب شی بیکم سائیکی کہ پانی سے کہتی تھی تو ہمارے لڑکے کو ڈوبو نہ مت. تو شاید وہ سمجھتی تھی کہ پانی سے پانی کا رشتہ ہوتا ہے، لیکن ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ پاکیزگی کا ماں سے رشتہ ہوتا ہے. تو میں نے سوچا کہ نہیں، جب ایک معمولی صورت شکل کی عورت میری محبوبہ ہو سکتی ہے تو میری ماں میری محبوب کیوں نہیں ہو سکتی. تو میں نے روش سے بغاوت کی. تو جب میں نے شعر کچھ کہے میں نے، تو لوگ ہنستے کہتے صاحب غزل کے معنی جو ہیں ڈکشنری میں اور شبد کوش میں اور یہ وہ محبوب سے باتیں کرنا ہے. میں کہتا کہ جب ایک معمولی صورت شکل کی عورت میری محبوب ہو سکتی ہے تو میری ماں میری محبوب کیوں نہیں ہو سکتی. تو میں نے کہا نہیں آپ لاکھ اعتراض کریں. میں نے کہا میں نہیں مان سکتا ہوں، جب تلسی داس کے محبوب بھگوان رام ہیں تو میری محبوب میری ماں ہے. میں اٹل رہا اس بات پر، ضدی تو میں نے بتا دیا آپ کو، ضد تو بھری ہوئی ہے. تو خیر صاحب میں نے شعر کہنا شروع کیا ماں پر. آج مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ ہندوستان کی 26 زبانوں میں جب غزل لکھی جاتی ہے اس میں منورانہ ضرور موجود ہوتا ہے. تو یہ اس کا اپنا کہنے کا مقصد تھا، لیکن حقیقت تو یہی ہے. اب اس کا اثر منور رانا صاحب پر یہ ہوا کہ جو غزلیں، جو شاعری محبوب یعنی ایک لڑکی کو سامنے رکھ کر کی جاتی تھی، انہوں نے اس کا رخ موڑ کر انہوں نے ماں کے اوپر غزلیں لکھنی شروع کریں. اور انہوں نے جب یہ سب کام شروع کیا تو بڑی تنقید کا انہیں نشانہ بنایا گیا کہ بھئی ان غزلوں کے اندر اور شعر و شاعری کے اندر تو محبوب کا ذکر ہوتا ہے. تو اس منور رانا صاحب کا وہاں پہ کہنا تھا کہ اگر ایک کوئی خاتون جس سے میرا کوئی تعلق نہیں، جس سے میرا کوئی رشتہ بھی نہیں، اس کے اندر وہ میری محبوب ہو سکتی ہے، تو جو میری ماں ہے، جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے میرے لیے تکلیف برداشت کی، جس نے مجھے پال پوس کر اتنا بڑا کرا، وہ میری محبوب کیوں نہیں ہو سکتی؟ میں اس کے لیے شاعری کیوں نہیں کر سکتا؟ میں کیوں اس کے لیے شعر نہیں بول سکتا؟ تو اس رخ کو، یعنی وہ جو گندگی کی طرف تھی شاعری، اس کو پاکیزگی کی طرف موڑ کر انہوں نے ماں کی طرف، اور ماں کی شان میں دسیوں غزلیں بھی لکھی ہیں، اور بہت ساری اس کے اندر شعر و شاعری ان کی مشہور ہیں. بہت سارے ایوارڈ انہیں ملے ہیں، جو کہ ایک لمبی فہرست ہے اس کی ایوارڈوں کی، وہ میں یہاں پر ذکر نہیں کر سکتا کیونکہ بہت لمبی ہو جائے گی ویڈیو. لیکن کئی ایسے ایوارڈ ہیں جو منور رانا صاحب نے نہیں لیے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے وزیر اعظم نے کئی بار انہیں بلایا، اپنے یہاں مدعو کیا، تو منور رانا صاحب نے آنے سے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ میں ان سب چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں اور دور ہی رہنا پسند کرتا ہوں. جب منور رانا صاحب کی والدہ کا انتقال ہوا تب وزیر اعظم نے ان کو ایک ذاتی خط لکھا اور اس کے اندر انہیں ہمت دلائی اور جو الفاظ تعزیتی ہوتے ہیں وہ لکھے. اس کے بعد پھر دوبارہ ان کا دہلی جانا ہوا اپنے گھٹنے کے آپریشن کے لیے منور رانا صاحب کا. تو وہاں پر گئے اور اسی دوران وہ وزیر اعظم سے بھی ملے. وزیر اعظم سے جب ملے تو انہوں نے صاف یعنی دو ٹوک ہو کر شروع ہی گفتگو میں یہ کہا کہ دیکھیے یہ راجیہ سبھا کی اور اس کی جو کرسیاں ہیں اور جو عہدے ہیں وہ میری شخصیت سے بہت چھوٹے ہیں. میں آپ کے یہاں صرف اور صرف اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ جب میری ماں کا انتقال ہوا تو آپ نے مجھے تعزیتی خط لکھا اور مجھے ہمت دلائی. اس کی بنا پر کیونکہ آپ نے میرے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کیا، اس لیے میں آپ کے یہاں حاضر ہوا اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. تو بہرحال وہ ان کی ایک شخصیت تھے وہ، اور ان کی سادگی تھی. اسی کے ساتھ ساتھ علماء سے بھی ان کا بہت گہرا تعلق رہا. خاص طور پر حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کا بہت قریبی تعلق تھا. ان کے آنا جانا رہتا تھا، ان کے خاندان سے تعلقات بھی تھے، رشتہ داریاں بھی تھیں، اور اب بھی بہت قریبی تعلق ہے. تو یہ ان کی زندگی ہے.
جس کے خاص پہلو میں نے آپ کو بتایا، اور کیونکہ وہ اردو کے اندر مشہور ہیں تو اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی گفتگو کرنی ضروری تھی۔ کل 14 جنوری کو 71 سال کی عمر میں گلے کے کینسر کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کی بال بال مغفرت فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اور شاعری سے جڑے ہوئے ہیں مسلمان لوگ، ان کو بھی پاکیزہ شاعری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسی شاعری جس سے ایمان کے اندر ترقی ہو، انسان کے تقوی کے اندر ترقی ہو، انسان اپنے انسانوں سے محبت کرے، اپنے گھر والوں سے محبت کرے، اور شاعری کو پاکیزہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو بھی سیدھا راستہ دکھائے، پوری امت اسلامیہ کو ہدایت عطا فرمائے، خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔